پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مندو خیال صاحب، انفیکٹ سن رہے ہیں آپ کامران صاحب کو، انفیکٹ اگر آپ نے وہ پولیٹیکل سپیس کے جو ریکوائرڈ ہے دینی اپوزیشن کو وہ بھی نہیں دینی، پارلیمان کو آپ نے تالے لگا دینے ہیں، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تشدد بھی کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ احتجاج کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی دھکم پیل سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو بالوں سے نوچا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے۔ سر یہ سچویشن پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ کام ڈاؤن ہوگی؟ گویا کہ ایک طرف تو جو کلیم کر رہی تحریک انصاف کہ ان کے رہنما کو وہ میڈیکل ریکوائرڈ جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی، اگر اس پہ وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بھی حکومت وقت کا رویہ اس طرح کا ہے۔ آپ تو سر اتحادی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ رویے درست ہیں حکومت کی جانب سے؟ نہیں، آپ تو بات تو پختونخوا حکومت کی بات کر رہے ہو۔ پختونخوا میں جو یہ سراوی ہے کہاں کی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر سر، ایک تو پارلیمان کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں، آپ نے مرکزی دروازوں کو تالے لگا دیے ہیں، محمود خان چکزئی ہو، اسد کیسر ہو، راجہ ناصر صاحب ہوں، سب لوگ اندر بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں، اور اپنے کیا خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اگر وہ کرنا چاہ رہے تو وہاں بھی پولیس پہنچ جاتی ہے، گویا کہ آپ کو وہ حق بھی نہیں مل رہا۔ نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ میں یہ کہوں گا کہ یقیناً احتجاج کرنا ان کا حق ہے، اپوزیشن کا ہر کسی کو حق ہے، اور جو ایشو انہوں نے ریز کی ہے وہ ایشو بھی جینین ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ سلمان صفدر صاحب اتنی لمبی تاریخ لینے کی بجائے ہے وہ اسی وقت ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے بتایا، یقیناً پیمز کے ڈاکٹر نے بتایا گا، وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ سے پیمز ہاسپٹل، وہاں اس کو بلا لیتے اور ساتھ ساتھ ڈیسائیڈ کر کے ان کو ریفر کر دیتے کوئی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ بالکل کامران مرزا صاحب نے درست فرمایا، میں حمایت کرتا ہوں کہ بالکل ان کو جو ساری فیسلٹیز ہے جو آئین کی آرٹیکل 10 کے تحت ہر کسی کو حاصل ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل اس کو ہونا چاہیے۔ سر پیپلز پارٹی بھی تو ایک سٹیک ہولڈر ہے نا سر، آپ بھی کوئی اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ ان کے علاج میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے سر۔ یہ تو ایک میوزیکل چیئر ہے، کل کسی اور کی باری ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے۔ راضی صاحب تو میں پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ، ایک ورکر کی حیثیت سے آپ کو بیان دے رہا ہوں نا کہ ان کے ساتھ آئین کا آرٹیکل 10 کے تحت سلوک کیا جائے، ان کی جو ضروریات ہے جہاں ان کے ہاسپٹل ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ میں اعتراض اٹھا رہا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب نے جو ان کے بیانات ہیں وہ مشکوک ہے، یعنی جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس کا خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہو کہ اکتوبر میں جا کے ان کو بتایا سپرڈنٹ کا، لیکن 2 دسمبر کو ان کی بہن جو عظمیٰ بی بی ملی تھی، انہوں نے کہا خان صاحب بالکل صحت مند ہے، تو 2 دسمبر تو اکتوبر کے بعد آتا ہے نا، تو وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر سلمان صفدر صاحب نے جیل سے آنے کے بعد بیان دیے، 1 گھنٹے بعد وہ مکر گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اس کے بجائے وہ کورٹ کے اوپر زور دیتے ہیں کہ اسپتال کو فوری طور پہ شفٹ کیجیے، وہ جا کے ضمانت کی درخواست دائر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بیان بھی دے رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ بیس پہ ضمانت دی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ضمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب خان بیمار ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اور یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کو اپنی پسند کے ڈاکٹر سے اور اپنی پسند کے اسپتال میں اس کے علاج کرا جائے، تو یہ تو ساری چیزیں، مگر اس دوران جو ہے نا وہ ضمانت کی درخواست دائر کرنا یہاں سارے معاملے کو مشکوک بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے خود جو ہے نا وہ صحیح سمت پہ نہیں جا رہے ہیں۔ باقی جو احتجاج ہے یقیناً میں کہتا ہوں بالکل میں حمایت کرتا ہوں، احتجاج ان کا حق ہے بنیادی طور پہ، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ بھی سوال اٹھا رہے ہو، ایک تو خان کی بیماری کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں نئے الیکشن، اب نئے الیکشن تو اس کی بات کا ایک سیاسی طریقہ ہے، ابھی تو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی علاج کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پہ علاج کرائیے، باقی باتیں ساری چھوڑیے، سیکنڈری رہ جائیں گی، اور جو خان صاحب کی علاج ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ آپ کو کیسز بھی ابھی یاد آ رہا ہے، آپ کو ضمانت کی درخواستیں بھی ابھی یاد آ رہے ہیں، آپ کو ساری چیزیں بھی، احتجاج بھی آ رہا ہے، احتجاج تو چلو اگر اس پوائنٹ پہ کر رہے ہیں کہ اس کا اسپتال شفٹ کیا جائے تو بالکل درست احتجاج ہے۔ لیکن بہرحال کامران صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو عدالتیں بھی تو بہرحال ان کے اوپر بھی تو سوال اٹھ رہے ہیں نا سر، گویا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر گزشتہ سال فروری میں سزا ہوتی ہے، اس کے بعد آج تک اس اپیل کو نہیں سنا جاتا، تو کیا کہیں گے سر عدالتی کنڈکٹ بھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہرحال سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں عدالتیں ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہیں؟ ان کو کم از کم جو فیئر جسٹس ہے وہ تو ملنا چاہیے نا سر۔ نہیں، وہ ان کا فیئر ٹرائل ان کا حق ہے، اور انصاف ان کا بالکل یقیناً حق ہے۔ فیئر ٹرائل، جی جی۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کوانٹم آف سینٹینس ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو ہے نا لائن میں لگ گئے ہوں گے. فرض کریں کہ اس دن جو ہے نا 10,000 کیس پینڈنگ ہے جس دن ان کو سزا ہوئی ہے کسی بھی کیس میں، رائٹلی یا رانگلی اس کو اچھا ڈسکس نہیں کر رہا، تو وہ اپنی لائن میں لگیں گے نا. وہ اگر ان کی ضمانت ہوگی یا اس کیس کا ڈسپوزل ہوگا یا اس کیس کو میرٹ پہ سنا جائے گا تو اپنی لائن پہ آپ لائن کو تھوڑا بہت تو توڑ سکتے ہیں. مگر اگر فرض کر لیں کہ 2022 والے کیسز چل رہے ہیں اور 2025 والا کیس آ کے اس کا نمبر پہلے لگ جائے، پہلے تو قیدی ہماری جان کھا لیتے ہیں کہ وہ جو 3 سال پہلے والا کیس جو ہے نا وہ اتنی ہی سزا تھی وہ لگ گیا، تو یہ ایک فرق پڑ جاتا ہے. وہ عدالت کو آپ الزام دے بھی سکتے ہیں مگر الزام نہیں بھی دے سکتے. دونوں باتیں ممکن ہے. ہمارے بہت سارے کیسز اس طرح سے نہیں لگتے کہ اس سال کے معاملات شروع نہیں ہوئے ہوتے. انہوں نے کیٹیگریاں بنائی ہوتی ہیں کیسز کی، کیٹیگرائز جب کر دیتے ہیں تو پھر اس کیٹیگری میں آپ اپنے نمبر پہ آ جاتے ہیں اور وہ کمپیوٹر جو ہے نا اس کی ترتیب دیتا ہے. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.